السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا کوئی بھی فرد، اس امت کے کسی بھی فرد کو، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، میری دعوت پہنچے، اللہ اکبر، میرے بارے میں اسے اطلاع مل جائے، میری اطلاع مل جائے اور میری نبوت اور رسالت کی دعوت اس تک پہنچ جائے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، یعنی میرا پیغام اسے، میری نبوت اور میری نبوت کا پیغام، میرا نبی ہونا اور میری نبوت کا پیغام، میری شریعت اس تک پہنچ جائے، پھر بھی وہ ایمان لائے بغیر مرے، تو وہ دوزخیوں میں سے ہوگا، جہنمیوں میں سے ہوگا، الا کان من اصحاب النار۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر، آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین پر ایمان لائے بغیر کوئی فرد جنت میں نہیں جا سکتا، خواہ وہ نصرانی، عیسائی، یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہاں خصوصیت سے یہودی اور نصرانی کی بات کی گئی ہے۔ نصرانی یعنی عیسائی، مسیحی، یہودی، یہ بھی اگر اپنی مسیحیت پر عمل کرتے ہوئے، اپنی نصرانیت پر عمل کرتے ہوئے، اپنی یہودیت پر عمل کرتے ہوئے، جو ان کے پاس مسیحیت، نصرانیت، یہودیت موجود ہے، عمل کرتے ہوئے، لیکن مجھ پر ایمان نہ لائے، میری شریعت پر ایمان نہ لائے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے، حالانکہ اہل کتاب ہیں، یہودی، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، اہل کتاب ہیں، پھر بھی نہیں جائیں گے۔ جب اہل کتاب نہیں جا سکتے، یہودی نہیں جا سکتے، مسیحی نہیں جا سکتے، تو جو اہل کتاب ہوں ہی نہ اور بہت بلند اخلاق کے مالک ہوں، بڑی ان کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوں، دنیا جہاں کو انہوں نے سائنسی ایجادات دیے ہوں، سہولتیں پیدا کی ہوں، بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوں، غریبوں کی مدد کی ہو، پوری اپنی دولت غریبوں پر لٹا دی ہو، اور دنیا کے قوانین کے مطابق انہوں نے بڑی شرافت سے زندگی گزاری ہو، وہ بھی نہیں جا سکتے۔ جب یہودی اور نصرانی نہیں جا سکتے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی شریعت پر ایمان لائے بغیر، تو دیگر لوگ تو بطریق اولا نہیں جا سکتے۔ کتنی واضح ترین حدیث ہے۔ آج سوشل کاموں کا، سوشل ایکٹیویٹیز کا، کسی غریب کو کھانا کھلانے کا اور کچھ فلاح و بہبود کے کام کرنے کا چلن اس قدر بڑھ چکا ہے کہ دین اس کے نیچے دب چکا ہے۔ ہونا چاہیے، غریبوں کو آپ کھلائیں، یتیموں کا خیال کریں، بیواؤں کا خیال کریں، بڑی بڑی پناہ گاہیں کھولیں، اچھی بات ہے، لیکن شریعت کے مقابلے میں، نظریات اور عقائد کے مقابلے میں ان کی حیثیت ثانوی ہے، سیکنڈری لیول کی ہے۔ بندہ دین اسلام کے بغیر 110 حج کر لے،
پوری عمر وہ تہجد گزار ہو، اپنے طریقے سے وہ نماز پڑھے، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے، وہ سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج اس چیز کو سمجھا نہیں جا رہا۔ آج اس ملک میں عبدالستار ایدھی کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو شاید تکلیف ہوگی میری بات سن کے، لیکن اللہ کو اور ہمیں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ایدھی جیسا شخص جو مر چکا ہے، شریعت کا مذاق اڑائے، قربانی کا انکار کرے، حج کا مذاق اڑائے، شاعر اسلام کی توہین کرے کہ ہمیں شریعت وریت کی ضرورت نہیں، ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ اتنی بڑی داڑھی رکھے، تو داڑھی تو سکھوں کی بھی ہوتی بھائی، کہ ایدھی بنے، انسانیت کا کم۔ ہر وہ انسانیت جو اسلامیت سے متصادم ہے وہ انسانیت نہیں ہے، وہ حیوانیت ہے۔ مجھے مجبوراً آج ایدھی کا نام لینا پڑا، جو اپنی زندگی میں ایک فتنہ تھا۔ غریبوں کی مدد کرتا تھا، ٹھیک ہے، گاڑیاں رکھی تھی، وہ ایک الگ بات ہے، ہم اس پہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیسے اس کے پاس گاڑیاں تھیں، کون اس کی امداد کرتے تھے، ہم اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو بات کر رہے ہیں شریعت کی۔ اللہ اکبر۔ وہ کھلے عام شرعی اصول کے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک ہی بوری میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی، غیر زکوٰۃ کا پیسہ بھی، بس مدد کرنی، جو بھی ہو جیسے میں سے آئے۔ کبھی انشاءاللہ مستقل موضوع بنا کے اس پہ بات کریں گے، لیکن آج مجبوراً اتنی بات کرنی پڑی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہودی اور نصرانی بھی اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ مجھ پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائیں، میرے سینے پہ اتری ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائیں۔ کتنی کھلی ہوئی حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ زمانے کے چلن کے سامنے نہ دبیں۔ سوشل میڈیا پہ آتا ہے کس بڑے جس نے سوشل کام کیے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ لگاتے ہیں، جی فلاں جنت میں نہیں جائے گا، بڑے بڑے سوشل جس نے کام کیے ہیں، تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ جنت تمہاری جاگیر ہے کہ تم فیصلہ کرو کہ جنت میں کون جائے گا؟ جس ہستی نے جنت بنائی ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے کن اصول کی بنیاد پر جنت ملے گی اور کن اصول کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے جہنم ملے گی۔ وہ ہستی فیصلہ کر چکی ہے کہ مقاصد شریعت، اللہ کا دین، نظریہ، عقیدہ، لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے۔ یہ نہ ہو دنیا جہاں کی نیکیاں، بیت اللہ کا حج، صفا مروہ کا دوڑنا، قربانیاں، پوری دنیا کی غریبوں کی مدد، تہجد، عمرے، زکوٰۃ، نماز، یہ سب کھو کھاتے میں چلے جائیں گے اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں کھو کھاتے میں چلی جائیں تو عام آدمی جو ملحد ہے، جو نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، لیکن بڑے اس نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، وہ کیسے جا سکتا؟ اس لیے اپنا دماغ صاف کریں۔ جس ہستی نے جنت بنائی ہے نا، وہ اسی ہستی نے جنت میں جانے کے اصول دیے ہیں۔ ان اصول سے ایک رتی برابر زیر زبر آپ ادھر ادھر شد مت ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے شریعت کے مقابلے میں اپنی فراست، اپنی دانش نہ چلائیں۔ جہنم میں حاتم طائی بھی ہوگا جو پوری دنیا میں اپنی سخاوت کی وجہ سے ضرب المثل بنا ہوا ہے ہر قوم میں۔ حاتم طائی کی بیٹی بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ ابو طالب کی کتنی نیکیاں ہیں لیکن مسلمان نہیں۔ ابو لہب کی بھی نیکیاں تھیں، مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، قیامت کا دن ہوگا ہم ان کافروں کے مشرکوں کے نیک اعمال پہ پہنچیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کافروں کے، مشرکوں کے، ملحدوں کے، زندیقوں کے، خدا کے ان منکروں کے نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے بات۔ ایک بات، اگلی بات، ایک تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جنت میں جانے کے اللہ کے اپنے اصول ہیں۔ وہ اصول بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ نظریہ عقیدہ ہے،
وہ سوشل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اور دوسری بات تکفیر کا اصول، نبی علیہ السلام پہ جو کچھ نازل ہو چکا ہے یقینی دلائل کی روشنی میں نص قطعی کے ساتھ، ان کا مفہوم بھی قطعی، ان کا ثبوت بھی قطعی یقینی، تو ایسے ایک حکم کے انکار سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ انبیاء اور کتابوں کے نزول کا مقصد کفر و اسلام کے درمیان تفریق پیدا کرنا ہے، حد فاصل قائم کرنا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کفر کیا ہے اسلام کیا ہے، تو پھر کفر و اسلام پہ سزا یا جزا تو نہیں دی جا سکتی۔ یہ کہ نا جی مسٹر غامدی سے سوال ہوتا ہے آپ احمدیوں کے بارے میں یعنی قادیانیوں کے بارے میں کیا کہتے، کہ دل تھام کے سن لو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اسے کافر کہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں، دشمنان صحابہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور آپ انہیں دائرہ اسلام سے الگ کر کے سرحد نہ لگائیں، لوگوں کو نہ بتائیں، تو لوگ تو اپنی رشتہ داریاں جوڑیں گے ان کے ساتھ، اپنے اسلام کی شناخت ختم ہو جائے گی، اسلام کی جو لمٹس ہیں، حدود ہیں، وہ مشتبہ ہو جائیں گی۔ کبھی آپ نے اس کا سوچا؟ خدا کا خوف کریں، تکفیر اپنی حدود کے اندر رہے، یہ اللہ کی نعمت ہے جس سے پتہ چلتا کہ یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اور جس نے پھر اسلام پہ رہنا ہے وہ اسلامی حدود میں رہے گا، جس نے کفر کی طرف جانا ہے وہ اسلامی حدود سے باہر نکلے گا۔ تو ایک دوسرا مسئلہ آپ یہ یاد رکھ لیں۔ اور تیسری بات، ایک تو بات ہو گئی کہ محض اعمال کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات تکفیر کی بات ہو گئی، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں، تکفیر کی وجہ سے اسلام اور کفر میں امتیاز ہو جاتا ہے، اور یہی آسمانی کتابوں کا اور انبیاء کا مقصد رہا۔ تیسری بات دعوت اسلام، اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس تک میری دعوت پہنچی ہو، میری شریعت پہنچی ہو، مجھ پر ایمان نہ لائے، چاہے وہ نصرانی ہو یہودی ہو، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دعوت اسلام کو، اللہ کے نبی کے پیغام کو، اللہ کے نبی کی نبوت کو، اللہ کے نبی کے سینے پر اتری ہوئی شریعت کو دنیا کے آخری کونے تک اور کونے کونے تک پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں دعوت اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعوت اسلام میں کمزور پڑ چکے، اور شیاطین اپنی دعوت شیطان میں طاقتور ہو چکے۔ آج ان کی دعوت گھر گھر میں ہے، ہر گھر میں ہے۔ میرے پاس یہ موبائل ہے، میں اس سے کام لیتا ہوں کتاب و سنت کا الحمدللہ، لیکن کتاب و سنت کا کام لیتے ہوئے شیاطین ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ شیطانوں کی دعوت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ میرے سامنے حدیث کی کتاب موجود ہے، میرے پاس موبائل موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیاطین اور شیاطین کے اسباب اور وسائل اور ذرائع زیادہ موجود ہے۔ یہ ہے شیطانی دعوت کی قوت، طاقت اور کثرت جو گھر گھر میں، ہر گھر میں پہنچ چکی ہے۔ کم سے کم اس سے ہی ہم نصیحت لے لیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی بات جو میں آپ کو اسی میں بتا چکا، اگر یہودی اور نصرانی اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے ہیں، تو کوئی اور کافر جو یہودی بھی نہیں، نصرانی بھی نہیں، اہلی کتاب ہی نہیں، وہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، تو وہ نبی کی شریعت پر عمل نہ کر کے دیگر اچھے کام کر کے کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اور پانچویں چھٹی بات یہ ہے کہ جس تک دعوت نہ پہنچی ہو اس کا کیا بنے گا؟ جی ہاں، جس تک دعوت نہ پہنچی ہو حقیقت میں وہ معذور ہے۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ ظالموں کے لیے ہے۔ اب جس تک دعوت پہنچی نہیں تو وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو معذور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسے سزا اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی۔ دنیا کی سطح پر اسے کافر ہی کہا جائے گا، دنیا پہ اس پر احکام کافروں کے ہوں گے، لیکن آخرت میں اسے معذور سمجھا جائے گا، کیونکہ اس تک دعوت ہی نہیں پہنچی۔ اور جو دعوت نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء معرفتہ بعقولہم۔ اللہ ایک نبی کو بھی نہ بھیجتا
ایک رسول کو بھی نہ بھیجتا تو اہل عقل پر لازم تھا کہ وہ اپنی عقل اور وزڈم سے اللہ کو پہچان کے، لازم تھا کہ عقل سے پہچان کے اللہ پہ ایمان لے آتے۔ اگر ان کو اتنی عقل ملی، اتنی وزڈم ملی، اور عقل اور وزڈم کے ساتھ وقت ملا سوچنے سمجھنے کا کہ وہ کائنات بنانے والی ہستی وحدہ لا شریک تک پہنچ جائیں، پھر بھی وہ عمدن نہیں پہنچے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایمان کی تفصیلات ان پر واجب نہیں، لیکن ایمان کا اجمال ان پر بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام کی دعوت پہنچی، لیکن وہ کھچڑی پہنچی۔ نام اسلام کا تھا، اس کے اندر بدعات بھری ہوئی تھیں اور شرک بھرا ہوا تھا۔ اس بندے کے اندر اپنی اتنی تمیز اور قوت یعنی اتنی تمیز نہیں تھی کہ وہ محض اجمالی طور پر بھی اللہ کو پہچان لے، تو اسے بھی معذور سمجھا جائے گا۔ کیونکہ کھچڑی پکا اسلام جس میں بدعات بھی ہوں، شرکیات بھی ہوں، اس پر اسلام کا نام لگا دیا جائے، خالص اسلام نہ پہنچے اور اس کی اپنی وزڈم بھی کام نہ کرے، تو وہ تو معذور ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ معذور کو کبھی بھی سزا نہیں دے گا۔ اجمالی طور پر یہاں اتنی ہی بات کافی ہے۔ اگلی ایک اور حدیث جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے اور یہ دارقطنی میں ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، فقال، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارأیت رجلا من النصارى متمسکا بالانجیل ورجلا من الیہود متمسکا بالتوراة یؤمن باللہ ورسولہ ثم لم يتبعک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بی من یہودی او نصرانی ثم لم يتبعنی فہو فی النار۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، ایک مسیحی بندہ ہے، نصرانی بندہ ہے، وہ انجیل پہ عمل بھی کر رہا ہے، اسی طرح ایک یہودی بندہ ہے، وہ تورات پہ عمل بھی کر رہا ہے، اللہ پر بھی اس کا ایمان ہے، یعنی اللہ کی توحید پر بھی ایمان ہے، اور اللہ کے رسول پر، سمجھ آئی، اور یعنی رسول کریم محمد رسول اللہ، ان کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے اللہ کی توحید کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی اس کا عقیدہ صحیح، تصدیق کرتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے، لیکن پھر بھی آپ کی پیروی نہیں کرتا، کہتا ہے آپ نبی ہیں لیکن آپ کی شریعت کی پیروی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی توحید بھی ٹھیک ہے، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول پر جو شریعت جو دین نازل ہوا ہے اس کا وہ انکار کرتا ہے، پیروی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا، یعنی بندے نے سوال کیا کہ ایسے شخص کا کیا بنے گا جو یہودی ہے، نصرانی ہے، تورات پہ عمل کرتا ہے، انجیل پہ عمل کرتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے اور آپ کو رسول بھی مانتا ہے، سمجھائی، لیکن آپ کی پیروی نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سمع بی من یہودی او نصرانی، جو بھی کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو، میری نبوت کی دعوت شریعت اس تک پہنچ جائے، پھر بھی وہ میری پیروی نہ کرے، میری شریعت کی پیروی نہ کرے، وہ جہنم میں۔ یعنی کتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ ایک بندہ عیسائی ہے، انجیل پہ عمل کر رہا ہے، اللہ کی توحید پر بھی عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور کو بھی نبی سمجھتا ہے، لیکن حضور کی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک یہودی ہے، تورات پہ بھی عمل کر رہا ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں بھی وہ تصدیق کرتا ہے، اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کو بھی وہ رسول مانتا ہے، لیکن رسول اللہ پہ جو شریعت اتری اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جائے، کیونکہ شریعت کا ایک یقینی حکم کا انکار کفر ہے، تو پھر پوری شریعت کا انکار تو کفر ہے، چاہے وہ نبی مانے، نبی مانتے ہوئے شریعت کو تسلیم کر لے، نبی نہ مانتے ہوئے شریعت کو تسلیم کر لے پھر بھی کافر، شریعت کا انکار کرتے ہوئے نبی تسلیم کر لے پھر بھی کافر، توحید کو مانتے ہوئے رسالت کا انکار کر دے پھر بھی کافر، توحید مانتے ہوئے شریعت کا انکار کر دے پھر بھی کافر۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے۔ تو جناب نظریات، عقیدہ، اللہ، رسول، آخرت، شریعت کے وہ احکامات جو یقینی طور پہ ثابت ہیں نص قطعی سے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا